تو جو لوگ مجلس کے بارے میں یہ بولتے کہ ہم تقریر کرتے، جذباتی تقریر کرتے، میں ان دانشوروں سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ گنگے ہے یا نہیں ہے میرے کو نہیں معلوم، آپ بھی کچھ کر کے دکھاؤ نا۔ کب تک ہم صرف پیپر دیں گے، یہ پیپر پڑھ کے چلے گئے، یہ فلاں کر کے چلے گئے؟ ارے بھائی اس کا عمل کیسے ہوگا؟ اس کا عملی جامع نامہ ہم کیسے کریں گے؟ کتنے ہم لوگ خالی سنتے رہیں گے، یہ بولے وہ بولے، اس کو وہ خواب سالار نے اس کو پورا کیا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بشمول احمد پاشا قادری، اکبر نظام الدین صاحب، غوث پیر صاحب، ان کا میڈیکل فیلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں میڈیکل فیلڈ سے، مگر اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے کام لیا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا یہاں پہ، میں والد صاحب سے سالار سے پوچھتا تھا یہ تعلیم ادارے آپ کیوں قائم کیے؟ تو ایک بار سالار موڈ میں تھے، بولے کہ 9 اور 10 سینچری میں دارالعلم، دارالحکمہ مسلمانوں نے قائم کیا تھا۔ وہ بیت کی چھڑی پہ سالار بیٹھ کے میرے کو بول رہے تھے، پھر میرے کو اخبار دکھائے، بولے یہ اخبار کہاں سے آیا معلوم تمہارے کو؟ میں بولا بابا کہاں سے آیا اخبار یہ؟ بولے یہ چائنیز کے پاس ایک سیکرٹ تھی اخبار کی، جنگ تلاش ہوئی تو چائنیز لوگ اس میں قیدی ہوئے، تو مسلمانوں نے ان سے علم حاصل کیا اور سمرقند میں اور بغداد میں اخباروں کی فیکٹری کھولی۔ یہ پھر اس کے بعد سالار نے کہا کہ علم، بولے تمہارے کو معلوم کتنے مرتبہ قرآن میں علم کا ذکر ہوا؟ سالار نے بتایا 750 مرتبہ۔ پھر مرحوم قائد نے مجھے بتایا کہ تمہارے کو معلوم کہ کورڈوبا میں، قاہروں میں کتنے لائبریریز تھے؟ کورڈوبا میں جو موجودہ اسپین جس کو بولتے، 70 لائبریریز تھے اس زمانے میں، ایک ایک لائبریری میں 10 سے 60 ہزار کتابیں تھیں۔ مرحوم قائد نے مجھے 1987-88 میں بتایا تھا کہ قاہرہ میں کچھ 50 یا 60 لائبریریز سے، ایک لائبریری میں 1 لاکھ کتابیں تھیں۔ اور مرحوم قائد نے، اشفاق بھائی سنیے، سالار نے مجھے بتایا تھا 1987-88 میں کہ تمہارے کو معلوم ابن النفیس کون تھے؟ سالار بولے کہ ولیم ہنری، جو پھیپڑوں کا بڑا ماہر ہے، آپ بہتر بول سکتے، ابن النفیس جو ہے، ولیم ہنری کے 300 سال پہلے پھیپڑوں کے بارے میں ایک پیپر لکھا تھا۔ پھر مرحوم قائد نے مجھے بتایا کہ ایک ابو القاسم اللہروی تھے جو پیتھولوجی کے پائنیر سمجھے جاتے، اور پھر ابن سینا کو سالار بولے کہ وہ تو شہزادہ تھا میڈیکل فیلڈ کا۔ تو یہ لوگ سمجھے نہیں میرے قائد کو، لوگ یہی سمجھے کہ شیروانی ہے، ٹوپی ہے، اور پھر جذباتی تقاریر کر دیں گے، مگر اس زمانے کے لوگوں میں علم بہت تھا، جذبہ تھا، اخلاص تھا، ان کی نیتوں میں بڑی صفائی تھی، اور وہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اور ہم اور آپ اور جتنے ہمارے ٹرسٹیز ہیں، ہمارے ایم ایل ایز ہیں، اکبر الدین اویسی ہیں، ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس خواب کو پورا کر سکیں۔ علم یقیناً ایک بہت بڑی ویلیوبل چیز ہے، مگر وہ ویلیوبل چیز صرف ایک ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے، وہ ویلیوبل چیز صرف اس محلے کے لیے نہیں ہے، اس خاندان کے لیے نہیں ہے، یہ پورے قوم کے لیے ویلیوبل چیز ہے۔ تو آپ ایک ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لائر ہیں، جو بھی اللہ آپ کو قابل بنایا، تو یہ آپ خود ویلیوبل ہیں ہم تمام کے لیے۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر ان کا جائز مقام ملنا ہے تو ہم کو اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنانا پڑے گا، طاقتور بنانا پڑے گا، تاکہ وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو ایز اے سٹیزن اس کو حاصل کر سکیں گے۔ مگر یاد رکھیے، جب تک پولیٹیکل پاور اس کو بیک نہیں کرے گا ہم اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ ریالٹی ہے، یہ اس ملک کی کراس ریالٹی ہے کہ پولیٹیکل پاور آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی آپ کو پلٹ کے نہیں پوچھتا ہے۔ آپ دیکھیے، کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گاندھی میڈیکل کالج ہمایوں نگر میں چلتا تھا۔
ہمایوں نگر سے نظام الدین صاحب اس کو لیڈی حیدری کلب کے پاس لے کر آئے، مگر ہم اس کو کھو دیے اس ایریا کے۔ مگر جب عثمانیہ ہاسپٹل کو یہی چل رہا تھا تو میں اکبر ہمارے ایم ایل ایز مل کے یہی بولے کہ یا تو وہیں بناؤ توڑ کے، یا پھر آپ اولڈ سٹی میں بنانا۔ تو الحمدللہ ہماری کوششوں سے موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس کو قبول کیا۔ اب گوشا محل اسٹیڈیم میں وہاں پہ عثمانیہ ہاسپٹل بنے گا۔ بہرحال میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، شکر گزار ہوں ہمارے تمام ایجوکیشن ٹرسٹ کے سٹاف کا۔ میرے خیال سے ہم لوگ نے تمام لوگوں کا نام لیا۔ اللہ ہمارے نادر صاحب کو بھی خوش رکھے، جو ہمارے ایڈمیشن سیل میں بڑی ہی قربانیاں دی، بڑے تکالیف انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو بہرحال یہ آسان سفر نہیں تھا، جیسا کہ ابھی پریزنٹیشن میں دکھایا گیا ہے کہ ایک راستہ ہے، the journey continues لکھا گیا۔ yes انشاءاللہ the journey will continue whether I remain or you, whether I remain or I don't remain, this journey has to continue. There is no end to this journey. This journey will only end when the world ends. That is what it is. This is the reality. This is what has been taught to us. This is what we firmly believe, that for a community to rise up and to shake up the whole country, you have to have a political leadership and you have to have a strong educational background. Alhamdulillah 5,000 ڈاکٹر ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے نکلے ہیں۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بھارت کی کامیابی ہے۔ اگر 5,000 ڈاکٹر نہیں ہوتے تو آپ بتائیے کیا حال ہوتا۔ اور الحمدللہ یہ ڈاکٹرز نارتھ امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، گلف میں بھی ہے، اور ماشاءاللہ جب ان کی قربانیوں کی داستانیں ہم سنتے ہیں تو ایک قلبی سکون بھی ملتا ہے۔ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں کہ کوئی ڈیکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز بنگلہ دیش میں جا کر وہ روہنگیا کیمپ میں کام کر رہے ہیں۔ کوئی مجھے بتایا گیا کہ کوئی غزہ میں بھی گئے، غزہ میں بھی جا کر وہ لوگ خاموشی سے کام کر کے آئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں مگر مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ ذکر مت کریے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ غزہ میں بھی گئے، وہاں پر بھی کام کیے، اور کام کیسا کیے کہ ان کی فیملی ان کو بول رہی واپس آ جاؤ۔ وہ وہاں پر بولے 8 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر اس کو بڑھاتے مہینہ 2 مہینہ روک وہاں پر ہے۔ بہرحال ایک جذبہ ہے، اور آپ تمام کو مبارکباد، اور ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب کو بھی مبارکباد، اور آپ تمام کو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے یہ نیک کام لے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نیک کام آگے بڑھتا رہے گا۔ اور آپ جتنے ہمارے لوگ جو باہر ہیں، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریے آپ کے اس کالج کے لیے، اور جس طریقے سے بھی آپ ڈیکن میڈیکل کالج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، میں بحیثیت چیئرمین اپنے ٹرسٹیز کے موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دل کھلا ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جب ہم اس زمین میں چلے جائیں گے، یہ اطمینان کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں کہ ادارے پھل پھول رہے ہیں،